غزہ میں بھوک کا بطور ہتھیار استعمال ایک انسانی المیہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نائلہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیرمس۔ آج کی گفتگو ایک ایسے المیہ پر ہوگی جسے دنیا یا تو نظر انداز کر رہی ہے اور یا پھر اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بات ہو رہی ہے فلسطین کے علاقے غزہ کی، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح قحط اور بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا سکے۔ جدید تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی شہری آبادی کو بغیر کسی قدرتی آفت کے اس طرح مکمل طور پر بھوک کا شکار کیا گیا ہو۔ یونیسیف اور انروا کی رپورٹس کے مطابق قحط پوری طرح غزہ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور جس میں خاص طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچے بڑی تعداد میں بھوک سے مر رہے ہیں۔ غزہ کبھی فلسطین کی زرعی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا تھا۔ اسٹرابری، سنترے اور مچھلیاں نہ صرف مقامی ضروریات پورا کیا کرتی تھیں بلکہ یورپ اور اسرائیل کو برآمد بھی کی جاتی تھیں۔ مگر آج ایک سوچی سمجھی چال اور ایک مکمل حکمت عملی کے تحت دیکھتے ہی دیکھتے ہر کھیت کو برباد کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آٹے کی چکیاں اور گودام تک بمباری کا نشانہ بنا دیے گئے ہیں۔ اسرائیل صرف انسانی امداد کی ترسیل کو روک نہیں رہا بلکہ وہ غزہ کے زرعی نظام کو بھی منظم طریقے سے تباہ کر رہا ہے تاکہ لوگ نہ صرف آج بلکہ مستقبل میں بھی اپنے لیے خوراک کا کوئی بندوبست نہ کر سکیں۔ اسرائیل نے کھیتوں اور باغات کو نقصان پہنچایا، زمین اور پانی کو آلودہ کیا اور تقریباً 75% ماہی گیروں کی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ پر معاشی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ تازہ جنگ سے پہلے بھی غزہ میں 50% لوگ خوراک کی کمی کا شکار تھے اور 80% امداد پر انحصار کرتے تھے۔ حالیہ سالوں میں سامنے آنے والی اسرائیلی وزارت دفاع کی ایک خفیہ دستاویز، جس کا ذکر اقوام متحدہ کے حالیہ انسانی حقوق کمیشن میں بھی ہو رہا ہے، ہولناک حقائق کو سامنے لائی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2007 میں حماس کے غزہ پر قبضے کے بعد اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی شروع کی۔ اسی دوران اسرائیلی وزارت دفاع نے ریڈ لائن کیلری پالیسی کے نام سے ایک خفیہ دستاویز تیار کی، جس میں غزہ کے لوگوں کے لیے روزانہ خوراک کی وہ کم از کم مقدار یعنی کیلوریز حساب لگائی گئیں جس سے وہ بھوک سے مر تو نہیں جائیں مگر ان پر دباؤ برقرار رہے۔ اس حساب سے روزانہ لگ بھگ 2000 کیلوریز فی فرد طے کی گئیں اور یہ نتیجہ نکالا گیا کہ غزہ میں روزانہ 106 ٹرک امداد کے داخل ہو سکیں گے۔ اسرائیلی حکومت کا موقف تو یہ ہے کہ یہ محض ایک مسودہ تھا اور اسے کبھی نافذ نہیں کیا گیا، مگر انڈیپینڈنٹ رپورٹس کے مطابق انہی سفارشات کے نتیجے میں امداد کے 400 ٹرکوں کو کم کر 106 کی تعداد معین کر دی گئی تھی۔ اس سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی سے منظم طور پر قحط پیدا کرنے کی مہارت اور عملی تجربہ حاصل رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ کے خوراک کے خصوصی نمائندے یعنی UN اسپیشل ریپورٹر آن دا رائٹ ٹو فوڈ کے مطابق گلوبل ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نام کا ادارہ، جسے غزہ میں اقوام متحدہ کی افادیت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے متوازی نظام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس صورتحال کا بڑا ذمہ دار ہے۔ اس ادارے کو امریکی سرمایہ کار، سابق خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس اور مڈل ایسٹرن ریاستوں کے نمائندے مل کر چلا رہے ہیں۔ جی ہاں، GHF ہی وہ مرکزی ادارہ ہے جو امداد کے نام پر قبضے، کنٹرول اور قتل عام کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ ادارہ صرف خوراک کی ترسیل ہی نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا، یہاں تک کہ اگر یہ یونائٹڈ نیشنز کے ورکرز کو بھی قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ GHF کے سیف زونز کا دعویٰ بھی دراصل ایک دھوکہ ہے۔ یہ زونز اسرائیلی فوج کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ تبھی دیکھا گیا ہے کہ کس طرح کئی مرتبہ خوراک کے لیے قطار میں کھڑے بھوکے فلسطینیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ فلسطینیوں کو یہ انتخاب کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھوک سے مرنا پسند کریں گے یا گولی کھا کر۔ UN کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں اس وقت 4,70,000 لوگ شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس وقت تک 10% آبادی ہلاک یا زخمی ہو چکی ہے، جس میں سے 70% لاشیں عورتوں اور بچوں کی ہیں۔ کم از کم 270 نومولود بچے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد مر چکے ہیں اور ہر خاندان کو اوسطاً 18 بار اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ اس وقت بم نہیں بلکہ بھوک اور ادویات کی کمی سب سے بڑا قاتل بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پاس خوراک کی ترسیل کا مکمل نظام موجود ہے۔ 9000 سے زائد غذائی امداد سے بھرے ٹرک انتظار میں کھڑے ہیں۔ غذا کے قافلوں کے ساتھ
पीस कीपिंग फोर्सेस पहरा दे सकती हैं। ये मसनूई ग़ज़ाई किल्लत एक दिन में ख़त्म हो सकती है। कमी वसाइल की नहीं, इंसानी हमदर्दी की है। इसराइल मुसलसल और एलानिया तौर पर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, और अफसोस की बात यह है कि यूरोपीय ममालिक और यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक भी इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर स्टेट्स को ये फ़ैसला करना होगा कि जब गज़ा के 2.3 मिलियन लोगों को मसनूई भूख से कत्ल किया जा रहा है तो वो माशी फ़वाइद के साथ खड़े होंगे या इंसानियत के साथ। इस मामले पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे प्रोग्राम को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।